علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 98 لے کر حاضر ہوئے ہیں اور بج رہے ہیں ابھی صبح کے 8:30 اور میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ وعدہ کیا تھا کہ 10 بجے تک انشاءاللہ آپ کے پاس ایپیسوڈ ہوگی، تو بس انشاءاللہ آپ کے پاس ایپیسوڈ پہنچ جائے گی۔ بہت چھوٹا ٹارگیٹ ہے، ٹارگیٹ دیکھ لیں، اسے پورا کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں اور کچن کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آج سنڈے تھا، کرن تھوڑا دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ اٹھ کر وہ بریک فاسٹ کرنے کے لیے سیدھا کچن میں آئی اور کچن کا حال دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کھانا بنا رہی ہوں، کھانا بنانے کے بعد سب صاف ہو جائے گا، انہوں نے مکسر میں چٹنی گرائنڈر کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ یہ بنا کس کے لیے رہی ہیں؟ اتنا سارا کھانا وہ آگے بڑھ کر پلیٹ فارم پر رکھے کھانے کے لوازمات کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے سسرال والوں کے لیے، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا؟ کرن نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارے سسرال والوں کے لیے، ربال نے کہا۔ وہ مزنہ بیگم کے ساتھ صبح سے ہی ان کی مدد کر رہا تھا۔ کیوں؟ ان کے لیے کیوں؟ کرن ایک ہاتھ پلیٹ فارم پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر ٹکا کر مزنہ بیگم کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، آج وہ لوگ ہمارے یہاں لنچ پر انوائٹ ہیں، اس لیے وہی تو پوچھ رہی ہوں کیوں؟ کرن نے الجھ کر کہا۔ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہیں حدید نے اپنے گھر والوں سے بات تو نہیں کر لی؟ اس کے دل میں پہلا خیال یہی آیا اور بالکل درست آیا۔ کل انکل کا فون ابو کے پاس آیا تھا، وہ تمہاری اور حدید بھائی کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا وہ آج شام آئیں گے، امی ابو سے بات کریں گے، لیکن میری پیاری امی نے انہیں لنچ پر انوائٹ کر دیا۔ ربال نے مزنہ بیگم کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ کرن کو اپنا خدشہ سچ ثابت ہوتے ہی چکر سے آنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب بھی نہ، اس نے دل میں سوچا اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر مزنہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹھی کیوں ہوں؟ اٹھ کر کام کراؤ۔ بیٹھی کیوں؟ اٹھ کر کام کراؤ، مزنہ بیگم نے اسے کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ میں؟ کرن نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، تمہارے فرشتے، مزنہ بیگم نے کہا تو کرن اپنے دونوں ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہو گئی۔ امی ایک بات کہوں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ کرن نے پوچھا۔ اس کی بات پر دونوں نے ایک ساتھ کرن کی طرف دیکھا۔ کیا؟ مزنہ بیگم نے کہا۔ آپ نے عافیہ سے تو کبھی کام نہیں کرایا، ان کو تو ہمیشہ آپ نے پرنسس ٹریٹمنٹ دیا ہے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے بچپن سے مجھے اپنے ساتھ لگا کر کام کرنا سکھایا ہے، اور عافیہ، انہیں تو آپ نے کبھی یہ تک نہیں کہا کہ اٹھ کر ایک گلاس پانی ہی پلا دو، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ اس کی بات پر مزنہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ شروع سے ہی نک چڑھی سی تھی اور اپنے ابو کی لاڈلی تھی۔ اپنے ابو کی لاڈلی بھی۔ میں اسے کچھ کرنے کے لیے کہتی تھی، وہ سیدھا اپنے ابو کے پاس جا کر میری شکایت کرنے چلی جاتی تھی، اور تمہارے ابو اس کے وکیل بن کر میرے سامنے اس کی حمایت کرنے آ جاتے تھے۔ اب تم بتاؤ میں کیسے اسے کام کرا سکتی تھی؟ مزنہ بیگم نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مطلب میں نے غلطی کی آپ کی بات مان کر؟ میں بھی ابو کے پاس آپ کی شکایت کرنے
چلی جایا کرتی تو آج آپ مجھے یہ کام کرنے کے لیے نہ کہتی۔ سیلڈ کا سامان اٹھاتے ہوئے کرن نے کہا تو مزنہ بیگم کو اس کے روٹھے روٹھے انداز پر بہت پیار آیا۔ میری جان، ہر عورت کو کھانا بنانا آنا چاہیے۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے شوہر کے دل کا راستہ میدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اچھے اچھے کھانے کھلا کر شوہر کا دل جیتا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا رہنے دیں امی، ابھی ایسے تو کچھ بھی نہیں آتا، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کا دل جگر پھیپھڑے سب کچھ جیتی ہوئی ہیں۔ کرن نے کہا تو مزنہ بیگم اور ربال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ان دونوں کے ہنسنے پر کرن نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ ناراضگی نہ کھانے پر تھی نہ ہی کام پر، ناراضگی حدید سے تھی۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے ہوئے تھا۔ پرسوں اس نے کہا اور آج وہ اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ ان کی رخصتی کی بات کرنے آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اتنی جلدی کیوں ہے اس آدمی کو، اس نے دل میں سوچا۔ خیالوں میں وہ حدید سے ناراضگی جتا رہی تھی، لیکن دیکھ وہ اپنی ماں اور بھائی کو رہی تھی۔ چلو اچھا، اگر تمہارا دل نہیں کر رہا تو تم چھوڑ دو، میں خود کر لوں گی، اور ربال بھی تو ہے میرے ساتھ کام کرانے کے لیے۔ انہوں نے اس کی ناراضگی دیکھتے ہوئے کہا تو کرن ایک دم سنبھل گئی اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا؟ اس کے نفی میں سر ہلانے پر انہوں نے پوچھا بہت کام ہے، آپ اکیلی تھک جائیں گی، اور بھائی بھی سب کچھ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح نروٹھے انداز میں بولی تو مزنہ بیگم کو اور ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ وہ اسے دیکھتی رہیں، پھر بے اختیار ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر کرن پریشان ہو کر بولی تم بھی چلی جاؤ گی، میرا گھر سونا ہو جائے گا۔ نور کے جانے کے بعد اطمینان تھا کہ تم پاس ہو، گھر میں رونق تو ہے، اب تم بھی چلی جاؤ گی، میرے گھر کی رونق ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا تو کرن کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کوئی ختم نہیں ہوگی آپ کے گھر کی رونق، بس اب آپ اپنی بہو لانے کی تیاری کریں، وہ آ جائے گی تو پھر میں گھر میں دگنی رونق ہو جائے گی۔ کرن نے انہیں خود سے لگاتے ہوئے ربال کی طرف دیکھ کر کہا تو ربال مبہم سا مسکرا کر اپنا سر جھکا گیا۔ ہاں انشاءاللہ، بس اپنی بہو بھی بہت جلد لے کر آؤں گی۔ انہوں نے ربال کی طرف دیکھ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بس تو اب آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کے گھر کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اس سال ایک رونق آئے گی، اس سے اگلے سال دوسری رونق، پھر تیسرے سال تیسری رونق۔ کرن نے ربال کو چھیڑتے ہوئے کہا تو ربال کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ کرن باز آ جاؤ۔ مزنہ بیگم اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کے کان کھینچ کر بولی۔ ان کے کان کھینچنے اور ربال کے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچن میں کام کرا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے حدید کو فون ملایا، لیکن حدید نے کال ریسیو نہیں کی۔ ایک بار، دو بار، تین بار اس نے بار بار فون کیا، لیکن حدید نے ایک بار بھی اس کی کال نہیں اٹھائی۔ کہاں بزی ہیں آپ؟ اس نے میسج لکھ کر سینڈ کیا اور پھر اس کے میسج کا رپلائی کا ویٹ کرنے لگی۔ کافی دیر ویٹ کرنے کے باوجود بھی حدید کا رپلائی نہیں آیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں ہے یہ؟ اس نے خود سے کہا۔ ہو سکتا ہے کسی کام میں بزی ہوں، اس نے سوچا اور اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ ادھر حدید اپنے فون کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اسے کرن سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، اسے پتا تھا وہ اسے کیوں فون کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات تھی، وہ اس سے پوچھنے والی تھی کہ آپ نے اتنی جلدی بات کیوں کی، اور وہ اس موضوع پر اس سے فون پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہیں جا کر اس سے ملتا اور اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ کرن شاور لے کر تیار ہونے لگی
تیار ہوتے ہوئے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی دوپہر کا 1 بجا رہی تھی۔ تیار ہو کر اس نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی اور دوبارہ نیچے آ گئی۔ آفریدی صاحب اور اقبال مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ آ گئی میری جان، مزنہ بیگم نے کرن کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے بلیک کلر کا گرم پنجابی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کچھ کام کرانا ہے امی؟ ان کے پاس آ کر وہ بولی۔ نہیں، سب ہو گیا ہے، مزنہ بیگم نے کہا۔ کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ کرن نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ٹیبل کلاتھ کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بھابھی کو فون کیا تھا، بس وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، انہوں نے کہا۔ آ جائیں، ذرا پوچھتی ہوں ان سے، اس نے ہنکارا بھر کے دل میں سوچا۔ 10 منٹ بعد اقبال اور آفریدی صاحب نماز پڑھ کر آ چکے تھے اور اس کے قریب 5 منٹ بعد ہی حدید اپنی مام اور ڈیڈ کے ساتھ آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ حدید نے آگے بڑھ کر آفریدی صاحب سے مصافحہ کر کے ان کے گلے لگتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، انہوں نے کہا تو حدید نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا اور مسکرا دیا۔ اس کے بعد دونوں کے پیرنٹس آپس میں ملنے لگے۔ حدید اقبال سے ملا اور سارا بیگم کرن سے۔ حدید اور کرن ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، بلکہ حدید تو کرن کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا اور کرن اس کے اس گریز کا مطلب صاف سمجھ رہی تھی۔ کتنی شریف بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ شرافت سے ان کا دور دور تک لینا دینا نہیں۔ حدید سر جھکائے آفریدی صاحب کی کوئی بات بڑی غور سے سن رہا تھا۔ حدید کی اتنی سعادت مندی دیکھ کر کرن نے دل میں سوچا، چلیں بیٹا، کھانا لگوا لیں، مزنہ بیگم نے کرن سے کہا تو کرن سر کو ہلاتی اٹھ گئی۔ باجی آج کیوں نہیں آئیں؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ آج آنٹی انکل گھر پر آ رہے ہیں تو آپ کو باجی کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی۔ سارا کھانا بول اور ڈشز میں شفٹ کرتے ہوئے کرن نے اپنی ہاؤس ہیلپ کے بارے میں کہا۔ بیٹا وہ آ جاتی، لیکن آج اسے کہیں جانا تھا، میں نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا، وہ بھی انسان ہے، ان کی بھی اپنی زندگی ہے، مزنہ بیگم نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا لگوایا۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے حدید چور نظروں سے کرن کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے اسے احساس ہوتا کہ کرن اسے دیکھنے والی ہے، وہ ایک دم اس پر سے نظر ہٹا لیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اقبال نے سارا سامان کچن میں پہنچانے میں کرن کی مدد کی۔ کھانا بہت اچھا تھا آنٹی، حدید نے تعریف کی، امی نے بنایا تھا، کرن نے ایک دم کہا۔ جی مجھے پتا ہے، تبھی تو اتنا اچھا بنا تھا، حدید نے کہا تو کرن نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرارت اور مسکراہٹ ہی بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اسے کس بات کا حوالہ دے رہا ہے۔ کرن نے سب سے نظریں بچا کر اسے آنکھیں چھوٹی کر کر گھورا۔ حدید نے اس کی آنکھیں چھوٹی کرنے پر اس پر سے نظر ہٹا لی۔ کرن اٹھ کر کچن میں آئی اور اپنے فون سے حدید کو میسج کرنے لگی۔ حدید جو اب اقبال سے کسی موضوع پر بات کر رہا تھا، اپنے فون کی میسج ٹون بجنے پر فون اسکرین کو دیکھا۔ کرن کا میسج دیکھ کر اس نے میسج اوپن کیا۔ مجھے بے سکون کر کے آپ اتنے سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کا میسج پڑھ کر حدید نے اپنی ناک کو کھجاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو اقبال سے چھپایا تھا۔ کرن بیٹا، سب کے لیے کافی بنا لیجیے۔ وہ جو حدید کے رپلائی کا ویٹ کر رہی تھی، مزنہ بیگم کی آواز پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ جی امی،
اس نے کچن سے ہی کہا اور سب کے لیے کافی بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کافی لیے سب کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ جائیں بیٹا، آپ لوگ لان میں جا کر بیٹھ جائیں، جا کر بیٹھیں، وہاں جا کر ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کریں۔ جیلانی صاحب نے کرن اور حدیث سے کہا تو دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چلیں؟ کرن نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو ناچار حدیث کو بھی اٹھنا پڑا۔ کرن اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ حدیث چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پیچھے پیچھے لان میں آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ لان میں آتے ہی کرن نے پلٹ کر حدیث سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس پر چڑھائی کر رہی ہو۔ حدیث ایک دم پیچھے ہو گیا۔ تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ حدیث نے اس کے انداز پر پوچھا۔ حرکتیں تو آپ کی مار کھانے والی ہی ہیں، لیکن افسوس میں آپ کو مار نہیں سکتی۔ ایک تو آپ مجھ سے بڑے ہیں، پھر آپ میرے شوہر کے رتبے پر فائز ہیں۔ آپ چھوٹے ہوتے اور میرے شوہر نہ ہوتے قسم سے کوٹ کر رکھ دیتی۔ کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ مجھے؟ مانا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ رخصتی کے لیے اپنے مام ڈیڈ سے بات کر لیں، لیکن آپ نے تو ہتھیلی پر سرسوں جموا لی۔ پرسوں کہا اور آج آپ بات کرنے آ گئے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ نے نہ تو مجھ سے پوچھنا ضروری سمجھا نہ مجھے بتانا۔ کل بھی میری اور آپ کی بات ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے اس معاملے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ کرن بولی، وہ صبح سے اپنے اندر جمع غبار پوری طرح سے حدیث پر انڈیل رہی تھی، اور میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ حدیث نے کہا، سرپرائز کم اور شوق زیادہ تھا میرے لیے۔ اگر آپ مجھے اسی طرح شوق دیتے رہیں تو مجھے منی ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ کرن نے کہا تو اس کے منی ہارٹ اٹیک والی بات پر حدیث ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے کوئی جوک سنایا ہے؟ حدیث کی ہنسی کرن کو اور کلسا گئی۔ جوک ہی سنایا ہے؟ یہ منی ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہنس کر بولا، جو آپ مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرن چڑھ کر بولی، کیا ہو گیا ہے کرن؟ حدیث اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، کہہ کر کرن رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تم سے بات کر لی تھی۔ اس کے قریب آ کر حدیث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود سے لگاتے ہوئے کہا، لیکن کرن نے ایک دم اپنے کندھے سے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اس سے دوری بنا لی۔ اب میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ حدیث نے پوچھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، کرن بولی۔ انداز میں نروٹھا پن تھا۔ حدیث اس کے انداز پر مسکرایا اور اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیوں ناراض ہو؟ پھر اس کے سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیا؟ وہ بھی اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پرسوں تمہاری مرضی سے ہی فیصلہ ہوا تھا، حدیث نے اسے یاد دلایا۔ رہنے دیں، میری مرضی سے کم اور آپ کی زیادہ تھی، میری مرضی کم اور آپ کی زیادہ تھی۔ آپ نے اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ مجھے ہاں کرنی ہی پڑی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ حدیث معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ اس کے پوچھنے پر کرن تو ایک دم حدیث کا بے باک لمس یاد آ گیا۔ گال خود بخود دہک اٹھے۔ حدیث نے دلچسپ نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ بتاؤ، میں نے کیا کیا تھا؟ اس کے چہرے پر بکھرے قوس قزح کے رنگ دیکھ کر حدیث بولا تو کرن نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پلٹ کر جانے لگی کہ حدیث نے ایک دم دوبارہ اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔
یوں نظریں کیوں پھیر رہی ہو؟ جو جواب تو میری بات کا، حدید نے کہا تو کرن نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ نے کڈنیپ کیا تھا مجھے، اور پھر میرے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر اپنے دل کی بات مجھ سے کہلوائی تھی، کرن نے کہا تو اس کے معصوم سے انداز پر حدید کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا؟ حدید حیران ہو کر بولا۔ اور نہیں تو کیا، مجھے بنا بتائے آپ اپنے گھر لے گئے تھے۔ وہ کڈنیپنگ کے ہی زمرے میں آتا ہے، اور اپنے گھر لے جا کر جو آپ نے میرے ساتھ حرکت کی، ہو سکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو سزا دلا دوں۔ کرن نے انگلی اٹھا کر کہا، خود کو درست کرو میڈم، میرا نہیں آپ کا گھر۔ میں آپ کو آپ کا گھر دکھانے لے کر گیا تھا، اور جہاں تک بات ہے کوئی حرکت کرنے کی، تو میں نے اخلاق سے گری کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ آپ میری بیوی ہیں اور میں آپ پر ہر طرح کے اختیار رکھتا ہوں۔ میں جو چاہوں آپ کے ساتھ کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، نہ آپ نہ کوئی قانون۔ حدید نے اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اپنے اور قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا تو کرن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ بڑے ہی ٹھرکی ہیں، کرن نے کہا تو حدید ہنس پڑا۔ صرف تمہارے لیے، ہنستے ہوئے اس نے کہا۔ کرن خفگی جیسے ہنستے دیکھتی رہی، پھر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید نے آہستہ سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کرن آگے بڑھی اور حدید اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ کیا سچ میں تم رخصتی نہیں چاہتی؟ اب کی بار حدید کی سنجیدہ آواز کرن کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کی سنجیدہ آواز پر کرن کے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ حدید اس کے رکنے پر چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ پھر بے حد نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کرن کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کی ناک لال ہوتی جا رہی تھی۔ رونے کی کوئی وجہ؟ کرن کی سرخ ناک دیکھ کر حدید کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ حدید کے پوچھنے پر کرن نے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا دیکھ کر حدید لب بھیج کر رہ گیا۔ آل رائٹ، میں اندر جا کر ابھی سب سے منع کر دیتا ہوں کہ ہم رخصتی نہیں کریں گے۔ کہتے ہوئے حدید جیسے ہی پلٹا ویسے ہی ایک دم کرن نے اس کی مضبوط کلائی اپنی نازک ہاتھ میں تھام لی۔ کرن کے ایسا کرنے پر حدید نے پلٹ کر اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ مجھے رخصتی نہیں کرانی، کرن نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رخصتی کرانی بھی ہے اور رخصتی کرانے پر ناراض بھی ہو رہی ہو، تم چاہتی کیا ہو؟ حدید کنفیوز ہو کر بولا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ آج انکل کے ساتھ رخصتی کی بات کرنے آ رہے ہیں؟ اور جب میں نے آپ کو فون کیا تو آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے میسج کیا، آپ نے میرے میسج کا رپلائی کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی نظر میں میری کوئی عزت ہے یا نہیں؟ کرن بولی تو حدید اندر تک شانت ہو کر مسکرا دیا۔ کیوں نہیں ہے، بہت عزت ہے، اور صرف عزت ہی نہیں، عزت ہی کیوں، بہت محبت بھی ہے۔ حدید نے اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ سے چھڑا کر اپنے مضبوط محبت بھرے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ پھر مجھ سے کیوں ڈسکس نہیں کیا؟ آپ نے نکاح بھی ایسے ہی کیا تھا، رخصتی بھی ایسے ہی کرنے کا ارادہ تھا؟ وہ اس کے قریب کھڑی نروٹھے انداز میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ کرن خوش بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں کچھ الجھن بھی تھی۔ یہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ آنگن
جس میں بچپن سے جوانی کا سفر طے کیا تھا پھر پرایا ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، حریت نے ایک دم کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اب آپ کو مجھ سے اچھا ایک بات بتائیں اب آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ نکاح کے وقت تو آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے ضد میں آ کر مجھ سے نکاح کیا تھا، کرن نے پوچھا۔ حریت اس کے سوال پر مسکرا دیا۔ کیسے بتاؤں کتنی محبت ہے؟ کوئی پیمانہ ہے جو محبت کو ناپ سکے تو مجھے دو، میں تمہیں بتاؤں گا مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ دل چیر کر دیکھ سکتی ہو تو دیکھ لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میری ہر دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے، میری ہر سانس تمہارے نام کا ورد کرتی ہے۔ اب بتاؤ میں تمہیں کیسے بتاؤں مجھے تم سے کتنی محبت ہے؟ حریت نے کہا تو کرن کی آنکھیں جن میں ہلکی نمی تھی، ان میں ایک دم آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ رونا نہیں ہے پلیز، تم پہلے ہی میری وجہ سے کافی رو چکی ہو، اب میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور مجھے تو تم صرف مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو، پلیز میرے لیے صرف مسکرایا کرو۔ حریت نے اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے چنتے ہوئے محبت باز لہجے میں کہا تو کرن نے بے اختیار اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ تیار ہونا رخصتی کے لیے؟ حریت نے اس کے گرد اپنے محبت بھرے حصار کو اور مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ شکریہ۔ حریت نے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ سنیں، میں رخصتی کے لیے مان گئی ہوں، لیکن آپ کی اور باتوں پر نہیں مانی ہوں۔ کرن نے ایک دم اس کے سینے سے سر اٹھا کر کہا۔ کون سی باتیں؟ حریت نے چونک کر کہا۔ 6 بچوں والی باتیں۔ میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گی۔ حریت جس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، کرن کے یاد دلانے پر وہ شوخی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس طرح مت دیکھیے مجھے، کرن نے اس کے دیکھنے کے انداز پر اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ میڈم، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ 6 مطلب 6، حریت بولا۔ منہ دھوئے رکھیں، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، کرن نے کہا۔ اس میں آپ کی بات ماننے کی کوئی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے، حریت نے کہا تو کرن کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نرلج، کہتے ہوئے وہ پلٹنے لگی کہ تبھی اسے حریت کی آواز سنائی دی۔ ویسے میں نے سنا ہے آپ ہماری بیٹی کو نواب خاندان کی بہو بنانے کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ اس کی بات پر کرن کے آگے بڑھتے قدم رکے۔ وہ کچھ دیر اپنی جگہ جامد کھڑی رہی، پھر پلٹ کر حریت کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کرن کے چہرے کی ہوائیاں اڑا گئیں۔ کیا ہوا؟ اس کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھ کر حریت مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ کو کس نے بتائی ہے بات؟ کرن نے پوچھا۔ یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کس نے بتائی ہے؟ یہ بتاؤ یہ بات سچ ہے؟ حریت نے جھک کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں میری بیٹی کو اپنی آپے کی بہو بنانا چاہتی تھی، نہ کہ آپ کی بیٹی کو، کرن نے کہا۔ میری اور تمہاری بیٹی الگ ہے؟ حریت نے پوچھا تو کرن کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر اپنی کہی بات پر خود کو ملامت کرنے لگی۔ میرا مطلب ہے تب تک تو آپ سے میرا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، تب میں نے ابھی سے یہ بات کہی تھی۔ کرن نے ایک دم خود کو درست کیا۔ اچھا، حریت ہنس کر بولا۔ ہاں، اور آپ ایسے ہنس کیوں رہے ہیں؟ کرن کو اس کی ہنسی کچھ جتاتی ہوئی لگی۔ نور کی گود بھرائی والے دن تم نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ حریت نے پوچھا تو کرن کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے۔ ابھی نے بتایا آپ کو یہ سب؟ کرن خجل سی ہو کر بولی۔ ہاں، حریت نے بنا اسے پریشان کیے ہاں میں سر ہلایا۔
کتنی غلط بات ہے اپیہ کی، یہ ہم دونوں بہنوں کے بیچ کی بات ہے۔ خود تو انہوں نے سلطان بھائی کو کچھ نہیں بتایا ہوگا اور آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ کرن سینے پر ہاتھ باندھے ناراضگی سے بولی، ارے تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ نور نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، اب شادی ہوتے ہی ہم نور کی بہو لانے کے کام پر لگ جائیں گے، حدید نے کہا۔ پہلے تو کرن اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اس کا چہرہ تانبے کی طرح تپنے لگا۔ میں نے آپ کو صحیح نام دیا ہے، نرلج، کہتے ہوئے کرن پلٹی اور بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حدید مسکراتا ہوا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ یہ بھی میں صرف تمہارے لیے ہوں، صرف تمہارے لیے، کرن کی پشت کو دیکھتے ہوئے حدید نے کہا اور خود بھی اندر کی طرف چل دیا۔ بڑوں میں باتیں ہو چکی تھی۔ سب نے نور کے بیٹے یوسف کے ہاسپٹل سے آنے کے بعد کرن اور حدید کی رخصتی کا پروگرام رکھا۔ ڈیٹ وہ سلطان اور نور سے ڈسکس کر بتاتے۔ آفریدی صاحب کا ارادہ ربال کی شادی بھی کرن کے ساتھ کرنے کا تھا اور اس کے لیے بھی انہیں سلطان اور اس کے ماموں سے بات کرنی تھی۔ سب کچھ فائنلائز ہونے کے بعد ان سب نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا اور کچھ اور دیر ساتھ میں بیٹھ کر گپ شپ کی۔ کرن اس کے بعد حدید کے سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تو لان سے سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اب اس میں کہاں ہمت تھی اس شخص کی بے باک باتوں اور بے باک نظروں کی تاب لانے کی۔ آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں؟ محبہ نے پوچھا۔ حاشر ایک میٹنگ کے سلسلے میں 3 دن کے لیے احمد آباد گیا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی لیونگ روم کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنا سر پیچھے رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ محبہ جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی گارڈن میں دیکھ رہی تھی، حاشر کو آتا دیکھ کر ایک دم اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر اس کی نظر صوفے پر بیٹھے حاشر پر پڑی۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے لیے پانی لینے چلی گئی اور پھر پانی لے کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حاشر کو کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ پانی؟ محبہ نے پانی کا گلاس اس کے آگے بڑھا دیا۔ حاشر نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں؟ محبہ نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر حاشر نے اس کی طرف دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے اپنا فون نکال کر اس میں میسج پڑھنے لگا۔ آپ میرے سوال کو اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ محبہ ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ حاشر نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ حاشر؟ وہ آگے کچھ کہتی کہ تبھی حاشر کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے دوسری بیل پر فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہاں اجالا، بولو۔ فون کان سے لگاتے ہی اس نے کہا تو اجالا نام پر محبہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اوکے، ارے واہ، کیا سچ میں؟ حاشر اس سے بات کر رہا تھا اور محبہ اپنا گال ہتھیلی پر ٹکائے بڑی غور سے اس کی بات سن رہی تھی، حالانکہ اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے حاشر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس وقت محبہ کو بڑی زہر لگی۔ یار، یہ تم خود کر سکتی ہو، میری کیا ضرورت؟ حاشر نے ہنس کر کہا۔ تو محبہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ حاشر جو اجالا سے بات کرتے ہوئے ایسے ہی محبہ کی حاشر نے اجالا سے بات کرتے ہوئے ایسے ہی محبہ کی طرف دیکھا، اگلے ہی لمحے اس پر سے نظر ہٹا لی، پھر دوسرے ہی لمحے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے میں بزی تھی۔ کیا؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ یہ کون ہے؟
محبہ نے بھی اشارے سے پوچھا، تم سے مطلب؟ حاشر نے اشارے میں کہا، مجھ سے کیوں مطلب نہیں ہوگا؟ محبہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ حاشر نے آگے کچھ نہیں کہا بلکہ اجالا سے بات کرتے ہوئے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ محبہ بھی اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ حاشر نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر آئی برو جھکا کر پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ محبہ نے اس کے پوچھنے پر اور آنکھیں چھوٹی کر کر اسے گھورا تو حاشر نفی میں سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا اور باہر آ کر جوٹ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل اجالا سے بات کر رہا تھا۔ محبہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور جھک کر اس کے فون کے پاس اپنے کان لگا دیے۔ حاشر ایک دم پلٹ کر محبہ کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر محبہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حاشر نے گہرا سانس لیا۔ اجالا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، حاشر نے کہتے ہوئے محبہ کو گھورا اور فون کاٹ کر اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں رکھا اور کھڑے ہو کر محبہ کو گھورنے لگا، جو اس کے گھورنے کا کوئی خاص اثر لیے بغیر آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ آپ کیوں پوچھیں گے؟ میں پوچھوں گی یہ سب کیا ہے؟ محبہ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ تم کیا پوچھو گی؟ حاشر نے اس کی دیدہ دلہری پر کہا۔ یہ آپ کس لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ محبہ نے بنا ڈرے پوچھا۔ محبہ کی اتنے استحقاق سے پوچھنے پر کچھ دیر حاشر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم سے مطلب کسی سے بھی کر رہا ہوں؟ اس کا کہنا تھا کہ محبہ اپنے اور حاشر کے درمیان کے 3 قدم کا فاصلہ بھی مٹاتی بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، مجھ سے مطلب نہیں ہے؟ ان سے مطلب ہے جن سے آپ فون پر ہنس ہنس کر گپے لڑا رہے تھے؟ محبہ سینے پر ہاتھ باندھے لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے پوچھ رہی تھی اور حاشر اس کا یہ انداز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ بولیں، جواب دیں۔ چپ کیوں ہو گئے آپ؟ جواب نہیں ہے میری بات کا؟ محبہ اس کی خاموشی پر بولی۔ جواب تو ہے لیکن میں تمہیں دینا نہیں چاہتا۔ کچھ دیر بعد حاشر بولا، ٹھیک ہے، مجھے جواب مت دیں لیکن بڑے پاپا کو تو دیں گے نا؟ میں ابھی جا کر بتاتی ہوں کہ آپ کا ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور آپ احمد آباد شاید اسی سے ملنے گئے تھے۔ آپ کام کی آڑ میں کیا گل کھلا رہے ہیں یہ میں بڑے پاپا کو بتانے جا رہی ہوں۔ نین کٹوروں میں آنسو بھرے وہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب حاشر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا اور اس کے ہاتھ کو اس کی کمر کے پیچھے لے جاتے لاک کر دیا۔ محبہ کراہی، کیا بتاؤ گی؟ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حاشر نے گھبرا کر پوچھا، جو آپ گل کھلا رہے ہیں وہ؟ محبہ اس کے انداز پر ڈر تو گئی تھی لیکن اس کے باوجود ہمت کر کے بولی، کیا گل کھلا رہا تھا میں؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ حاشر نے اس کی دوسری کلائی بھی تھام کر اس کی کمر پر لے جاتے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی لاک کر دیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ محبہ کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر بندھے حاشر کی مضبوط گرفت میں تھے اور اس کے بے حد قریب کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے گھور رہا تھا اور وہ بھی نڈر سی اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں بڑے پاپا کو بتاؤں گی آپ لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، آپ کا کسی سے افیئر چل رہا ہے؟ محبہ بچوں کی طرح شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی۔
आंसू आंखों के कोनों से टूटकर बालों में जज्ब हो रहे थे। अच्छा, किस लड़की के साथ? हाशिर ने पूछा। ये जो उजाला नाम की लड़की है, इसके साथ। आप इस उजाला के साथ मिलकर मेरी जिंदगी में अंधेरा करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुहिब्बा रोते हुए बोली। क्या करोगी तुम? हाशिर मुहिब्बा के इस रूप से महसूस होते हुए बोला। इसका नंबर दे मुझे, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या करूँगी। अपना हाथ छुड़ाने की तकतक करते हुए मुहिब्बा ने कहा। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या करोगी? हाशिर बोला। हा हशर करके रख दूंगी इसका। मुहिब्बा निचला होंठ निकालते हुए बोली। पहले अपने हाथ तो छुड़ा लो, इसके बाद इसका हशर कर देना। इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए हाशिर ने कहा। छोड़े मेरा हाथ, मुहिब्बा ने कहा। ना छोड़ूं तो? हाशिर ने झुककर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाते हुए पूछा। तो मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी, फिर मैं सबको बताऊँगी आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, आप एक लड़की के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हैं। इसके रोने में शिद्दत आ गई। तुमने मुझे चीट करते हुए पकड़ा है? हाशिर ने इसकी बात पर पूछा। अभी रंगे हाथों इससे बात करते हुए नहीं पकड़ा मैंने आपको। मुहिब्बा तड़प कर बोली। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरा इसके साथ अफेयर है। हाशिर ने खुद पर जब्त करते हुए पूछा। हाँ, मुहिब्बा बोली। मतलब अगर मैं दुनिया में किसी भी लड़के से बात करूँगा तो तुम्हारी नज़र में मेरा इसके साथ अफेयर होगा। हाशिर बड़ी संजीदगी से इसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। हाँ, मुहिब्बा ने कहा तो हाशिर कुछ लम्हे से हैरानी से देखता रहा, फिर गहरा सांस भरकर इधर उधर देखा और आहिस्ता से इसकी कलाई छोड़ दी। अपनी कलाइयाँ छूटते ही मुहिब्बा इन्हें अपने सामने करके देखने लगी। इसकी कलाइयों पर हाशिर की मजबूत उंगलियों के निशान छप गए थे। बहुत जालिम हैं आप, मुझे तकलीफ देते हैं औरों से हंस कर बातें करते हैं। अपनी नाजुक कलाइयों को देखते हुए मुहिब्बा ने कहा। हाशिर ने इसकी कलाइयों को देखा, फिर बेख्तियार बड़ी नरमी से इसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथों में थाम ली और इन्हें देखने लगा। छोड़ें, अब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। करें इस लड़के से फ़ोन पर बात, जिससे बात करते हुए आप खुश हो रहे थे। एक झटके में इसके हाथ से अपनी कलाइयाँ छुड़ाते हुए मुहिब्बा ने कहा और वहाँ से जाने लगी। लेकिन हाशिर ने अपना हाथ इसके सामने हमल करके इसे जाने से रोका। मुहिब्बा ने पहले इसके हाथ को फिर गुस्से से इसे देखा। कहाँ जा रही हो? हाशिर ने पूछा। बेफिक्र रहें, नहीं कह रही मैं बड़े पापा से, जो मर्जी आए करें। अपने आंसुओं को साफ करते हुए इसने अपनी नाक को रगड़ते हुए कहा। तुम बाबा साईं से कह दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये बताओ तुम कहोगी क्या? बड़े पापा? हाशिर अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं, जो अपने शौहर को इसके बर्थडे पर सरप्राइज़ देने के लिए इसके साथ प्लानिंग कर रही थी। हाशिर ने कहा तो मुहिब्बा इसे देखने लगी। इसकी नज़रें सवाल पूछ रही थी कि जो आप कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल, शी इज़ माई फ्रेंड, शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। मैं इसका हस्बैंड और ये हम तीनों यूनिवर्सिटी में साथ थे। दोनों की लव मैरिज हुई है। हाशिर ने बताया तो मुहिब्बा के दिल में ढेरों सुकून उतर गया। ये बात आप मुझे पहले भी तो बता सकते थे। ख्वामख्वाह मुझे रुलाया, मुझे तकलीफ़ दी। कहते हुए मुहिब्बा ने दोबारा अपनी कलाई देखी। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने खुद अफस किया। हाशिर ने इसके सामने आकर दोबारा इसकी कलाइयों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। एक नज़र इसकी कलाइयों को देखा, फिर मुहिब्बा को, और फिर झुककर बारी बारी दोनों कलाइयों पर अपने लब रख दिए।
حاشر کی جسارت پر محبہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک کر اگلے ہی لمحے دگنی تیزی سے دھڑکا تھا۔ بات یہ نہیں کہ کوئی اور ملتا نہیں، دل مومن ہے اپنا قبلہ بدلتا نہیں۔ حاشر کی زندگی میں محبہ تھی، محبہ ہے اور صرف اور محبہ ہی رہے گی۔ حاشر اپنی آخری سانس تک محبہ کے نام کر چکا ہے۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر حاشر نے تھوڑا سا جھک کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو بے اختیار محبہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حاشر نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا اور پھر جھک کر آہستہ سے اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر پیچھے ہوا اور بنا اسے دیکھے اندر کی طرف چل دیا۔ پیچھے محبہ اپنی دھڑکتے دل کو سنبھالتی رہ گئی۔ جاری ہے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ ہمارے بیبی یوسف کی گرینڈ ویلکم کی ایپیسوڈ ہوگی، جو کہ بہت زیادہ امیزنگ ہوگی۔ تو پلیز سب اس ایپیسوڈ کے چھوٹے سے ٹارگیٹ کو پورا کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔